جی ویڈیو نمبر 14 چاچا غلام قادر صاحب مجھے کہنے لگے کہ امتیاز، میں آپ کے جو بڑے بھائی ہیں میں ان کو تو نہیں ملا۔ میں جی بالکل نہیں ملے۔ میں کہا جی ان کا نام صوفی سرفراز احمد ہے۔ کہنے لگے میں ان کو نہیں ملا، اور نہ ہی ان کی جو مسز ہیں نہ ہی ان کو ملا ہوں، لیکن جو میں ایک بات بتانے جا رہا ہوں، وہ جو تمہارے بھائی ہیں اور ان کی جو مسز ہیں وہ جنتی ہیں۔ میں نے جب یہ سنا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی کہ وہ بھائی بہت ہی پرہیزگار، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیر و مرشد بنایا ہے نقش بندیہ سلسلہ میں، اور ماشاءاللہ ان کے مرید بھی ہیں۔ ان کے وارڈن فیسر عبدالقدیر صاحب بھی مرید ہیں، اور مریدکے میں بھی کچھ مرید ہیں، کچھ مرید لاہور میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت دی ہے، صوفی سرفراز صاحب نقش بندیہ سلسلہ۔ اور مجھے کہنے لگے قادر صاحب بھئی آپ کے بھائی کو میں ملا نہیں، اور جو ان کی مسز ان کو ملا نہیں، لیکن وہ نہایت شریف آدمی ہیں، وہ جنتی ہیں۔ یہ چاچا غلام قادر صاحب نے مجھے باتیں بتائیں، تو پھر میں نے بھائی سرفراز کی پچھلی ابتدائی بچپن کی زندگی پر جب میں نے نظر دوڑائی، مجھے ان کے کچھ ایک دو باتیں یاد آئیں۔ جب وہ تقریباً 7-8 سال کے تھے تو وہ شروع سے ہی با جماعت نماز کے پابند تھے۔ ان کی طرف دیکھ کے ہمیں بھی شوق تھا، ہم بھی نماز پڑھتے، اور ان کو بڑی محبت الفت تھی۔ پھر اور وہاں پہ انہوں نے جہاں نماز پڑھنے جاتے تھے وہاں پہ ایک پیر و مرشد تھے، حضرت پیر اشفاق حسین صاحب نقش بندیہ سلسلہ، اور بھائی نے ان کی جو ہے وہ بیعت کر لی، اور ان کا عشق محبت ان کے ساتھ بڑھتا گیا، اور اس طرح سے ہم نے بھی ان کی بیعت کر لی، میرے گھر والوں نے بھی ان کی بیعت کر لی، اور مجھے بہت خوشی ہوئی۔ حضرت پیر اشفاق حسین صاحب ایک محفل میں تشریف فرما تھے، میں بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے کہنے لگے امتیاز تمہارے اندر ایک سونے کی چڑیا ہے، تمہارے اندر ایک سونے کی چڑیا ہے، تمہارا من بڑا اچھا ہے، بس تھوڑا سا مسئلہ ہے، تھوڑا سا۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، انہوں نے مجھے سونے کی اندر ایک چڑیا ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ مجھے ان کی بات سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے میرے اندر من کو سونے کی چڑیا کہا۔ حضرت پیر اشفاق حسین صاحب جو ہمارے مرشد تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو میں بات کر رہا تھا اپنے بھائی صوفی سرفراز صاحب کی کہ وہ بچپن ہی میں سے ان کو بڑا لگاؤ تھا، بڑی محبت تھی، نماز 5 وقت کی ادا کرتے۔ ایک دفعہ وہ مجھے اتنا یاد ہے، کسی کی وہ شوز تھے، کوئی غالباً وہ گھر لے کر آئے، اور آپ نے امی کو کہا کہ امی یہ کسی کی امانتاً یہ شوز گھر آئے ہیں، چپل تھی، تو یہ نا جب وہ کسی نے امانت رکھوائی ہے، جب وہ آئے گا تو اس کو ہم واپس لوٹا دیں گے۔ تو خیر مجھے چپل میں آئی تو میں نے وہ پہننا شروع کر دی گھر میں۔ تو بھائی کو جب پتہ چلا اس چپل کا تو انہوں نے بڑا غصے کا اظہار کیا، کہنے لگے اپنی اماں کو کہا کہ یہ چپل کسی کی امانت آئی ہوئی ہے اور یہ کسی کو نہیں پہننی چاہیے۔ تو وہ پھر چپل جو ہے وہ میں اتار کے، مجھے اتنا یاد ہے مائی اولڈ ریممبرنگ، تو وہ میں نے چپل پھر گھر میں رکھ دی تھی۔ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ، مجھے بھائی سرفراز سبحان اللہ ان کا نورانی چہرہ ہے، اور
سبحان اللہ مجھے اتنا یقین ہے، میں اپنی روحانیت کے ذریعے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بہت درویش آدمی ہیں، جب وہ اپنے جہاں بھی اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، میں اپنے ایک روحانی نظریہ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں بھی آخری وقت جو ہے وہ تو ہر پہ آئے گا، لیکن جو بھائی کے جو ساتھی ہوں گے، جہاں بھی وہ آخری جگہ ہوگی رام دیو والی، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اپنی روحانیت کی تجربہ کی بنا پہ افضل کے ساتھ کہ جو ساتھ والے جو قریبی ہمسائے ہوں گے ان کو بھی ٹھنڈک پہنچے گی ان کو اس بات کی۔ یہ بات میں اپنی ایک روحانیت کے آبزرویشن سے میں کر رہا ہوں، سبحان اللہ، اور یقین کے ساتھ کہ جو ان کے قریبی ساتھی ہمسائے ہوں گے ان کو بھی دلی سکون ہوگا، ان کو بھی ٹھنڈک پہنچے گی، ان کو بھی۔ یہ بڑی ایک پردے والی بات تھی، جو دل والی بات تھی، جو کہ میں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کی۔ اور یہ جو بات کہ چاچا غلام قادر صاحب نے جو بھائی کے بارے میں کہا کہ وہ اور ان کی مسز نیک افراد ہیں، وہ جنتی ہیں، اس بات کا میں نے ان سے کبھی ذکر نہیں کیا۔ آج 15 سال گزر گئے ہیں اور میں اس بات کا جو پردہ ہے وہ پاش کر رہا ہوں کہ جو بھی ویڈیو مطلب کہ جو کرامات تھی اس میں ایک یہ بھی کرامات تھی جو غلام قادر صاحب نے مجھے بتائیں کہ میری ان سے ملاقات نہیں ہے، لیکن وہ نیک انسان ہے، واقعی اس میں کوئی شک نہیں، بڑا خیال رکھتے ہیں، غریبوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کسی کا دکھ درد کوئی نظر آئے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور خصوصی انہوں نے ایک گلشن پارک فتح گڑھ میں ایک مسجد تعمیر کروائی ہے، یہ ساری ان کے دل میں ایک محبت تھی۔ ایک وہاں پہ ایک پلاٹ تھا اور وہاں پہ جو بھائی امریکہ میں ہیں ان کے وہ پاس پلاٹ تھا، تو بھائی سرفراز کہنے لگے اشفاق کو کہ بھائی ہم دنیا کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، اتنے پلاٹ ہم خریدتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ایک ایسا کام کریں نیک کہ جو وہاں پہ جو جگہ لی ہوئی ہے وہاں پر ہم اللہ کا گھر بنا دیں، وہاں پر مسجد بنا دیں۔ یہ دیکھیں ان کی کتنی اچھی سوچ تھی، اور اشفاق صاحب کا بھی انہیں اچھی سوچ تھی، اور بھائی سرفراز کا بھی کتنی اچھی سوچ تھی کہ انہوں نے وہاں پہ اللہ کا گھر بنا لیا اور وہاں پر 5 وقت کی نماز ادا ہوتی ہے۔ اور بھائی سرفراز کے ایک دوست امجد صاحب ہیں، انہوں نے بھی وہاں پہ 2-3 مرلے ساتھ جگہ ملا کر سیلیبریٹ کیا، اور پیسے جو ہے ارینجمنٹ کر کے انہوں نے بھی ایک جگہ کو مزید بڑھایا اور اللہ کا گھر اتنا خوبصورت بنا دیا گیا۔ وہاں پہ 2-3 بڑے بڑے اے سی بھی لگا دیے گئے تاکہ لوگ جو نمازی یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے آئیں ان کو گرمی نہ لگے۔ اور بھائی جو ہے وہاں پہ جمعہ کے دن تقریر کرتے ہیں، ان کی تقریر سنتے بھی بہت مزہ آ جاتا ہے، بہت ان کی جذباتی تقریر ہوتی ہے، اور جو کہ سننے کے بعد بڑی تسکین ملتی ہے۔ سبحان اللہ، ان کے ماشاءاللہ 3 صاحبزادے ہیں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، 3 صاحبزادے ہیں اور تینوں کے 3 حافظ قرآن ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے، تینوں کے تینوں بیٹے حافظ قرآن ہیں۔ ایک مزے کی بات اور بتاؤں، ماشاءاللہ ان کی ایک بیٹی ہے اور وہ بھی حافظ قرآن ہے، یہ کتنی خوبصورت بات ہے، سبحان اللہ۔ اور حافظ قرآن کرنے کے بعد ان کے جو باقی 2 بچے ہیں، 2 بچے وہ سافٹ ویئر انجینئر بنے۔ یہ نہیں ہے کہ حافظ قرآن بنے ہیں تو ان کی تعلیم جو آگے ڈسٹرب ہوئی، نہیں، انہوں نے بچوں نے اپنی تعلیم بھی آگے کمپلیٹ کی ہے، اور دونوں بچے ماشاءاللہ سافٹ ویئر انجینئر بنے ہیں۔ اور جو تیسرے نمبر پہ جو بچہ ہے، اور وہ بھی جو ہے اس نے ماشاءاللہ میٹرک میں 130 32 نمبر لیے، اور وہ بھی جو ہے وہ بڑے اچھی پوسٹ جو ہے اچھی پڑھائی پڑھ رہا ہے، اور آگے جو ہے ماشاءاللہ اس نے کوئی سافٹ ویئر انجینئر وغیرہ کی طرف جائے گا۔ اور ماشاءاللہ ان کی جو بیٹی ہیں وہ بھی انہوں نے ماشاءاللہ فزکس میں جو ہے وہ MS سی مطلب کہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، تقریباً چند ماہ بس رہ گئے ہیں، وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ ایک اچھا خاندان، انہوں نے بچوں کو 4 بچوں کو حافظ قرآن بھی بنایا،
اور اچھی تعلیم بھی دی. اور مجھے جس طرح ایک بات آئی یاد چاچا غلام قادر صاحب، دیکھ لیں غلام قادر صاحب میرے دوست تھے اور جو میرے ملنے والے ہیں آگے ان کا بھی وہ خیال رکھتے ہیں. سبحان اللہ، کیا خوب ان کی بات ہے. جی انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتی ہیں. اللہ حافظ.